السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللہ اکبر. محترم سامعین حضرات، یہ سورت آل عمران کے 14ویں رکوع کی چند آیات ببرکات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے کو، بنی نوع انسان کو بالعموم اور اپنے بندوں کو بالخصوص یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو اور جنت کے حصول میں کوشش کرو، اس کے لیے جلدی کرو. جنت اور دوزخ یا آخرت کا جتنا بھی تعلق ہے یا ان معاملات کی جتنی باتیں اور جس قدر وضاحتیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں، وہ تمام کی تمام ظاہر بات ہے کہ بغیر دیکھے ہم ان تمام پہ ایمان رکھتے ہیں. مرنا تو ہر انسان
کو ہے اور ہر انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے، ایک دن میری باری بھی آنے والی ہے۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی کافر اور ملحد سے ملحد انسان بھی انکار نہیں کر سکا۔ جن کو 300 400 سال اللہ نے زندگی عطا فرمائی، وہ بھی بالآخر موت کے منہ میں آئے۔ فقیر اور مسکین لوگ بھی موت سے دوچار ہوئے۔ بادشاہ، حکمران اور آنا والا غیری کا بھوت جن کے دماغ میں سوار تھا، فرعون جیسے، وہ بھی موت سے دوچار ہوئے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام میں کئی مقامات پہ یہ بات بتقرار اور بالفاظ مختلف فرمائی کہ دیکھو تمہاری اصل زندگی آخر کی زندگی، دنیا کی زندگی تمہاری دھوکے کی زندگی، حقیقت کی زندگی نہیں ہے، یہ دھوکے کی زندگی۔ اس دھوکے کی زندگی میں پکڑے نہ جانا، مار نہ کھا جانا، شیطان کے جال میں پھنس نہ جانا۔ شکاری ہوتے ہیں نا، شکاری، وہ جانور کو پھنسانے کے لیے جال لگاتے ہیں، اور صرف جال ہی نہیں لگاتے بلکہ مختلف طریقے جال لگانے کے ساتھ ساتھ اختیار کرتے ہیں، مختلف طریقے۔ اور جس قسم کا جانور شکار کرنا ہو، اسی نوعیت کا شکار کچھ چیلے یعنی کچھ جانور سدھا کے سکھا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بولیاں بولتے ہیں، اور وہ جانور دوسرے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی یہاں جمع ہو رہے ہیں، لہذا اٹھتے ہوئے جانور وہ بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے داء میں اور اپنے یعنی ایک منصوبے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جس وقت یہ اس کو تھوڑی سی ششکر دے کے آگے بڑھاتے ہیں، وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً وہ جال میں پھنس کے پڑے جاتے ہیں۔ جانور سیدھا سادہ لو جانور، بھولا بھالا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہم نوا، ہماری بولیاں بولنے والے، وہ جو کہ چہچہا کے ہماری بولیاں بول کے گویا کہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، ہم بھی یہاں ہیں، یہاں آ جاؤ، ہم بھی یہاں ہیں۔ لیکن وہ تو شکاری نے جناب جانوروں کو سیدھا لو، وہ جو سیدھے سادے جانور ہیں بیچارے، ان کو پھنسانے کے لیے یہ سارا جال جو ہے وہ تانا بونا ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ سیدھے سادے جانور یہ پھنس جاتے ہیں، بالکل اس دنیا نے بھی شیطان نے جال لگا رکھے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے کئی مقام پہ فرمایا یہ دھوکے کی دنیا ہے، شیطان کے جال میں پھنس نہ جانا۔ شیطان نے بھی جال لگائے ہیں اسی طرح، اور اس جال میں پھنسانے کے لیے مختلف بولیاں، مختلف رنگینیاں، مختلف شوخ پن، مختلف دل ربا چیزیں شیطان نے ایجاد کر رکھی، مختلف۔ انسان اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اس پہ ریجھ جاتا ہے، اس سے لطف محسوس کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ایک راحت بظاہر طور پہ، ہاں یہ ہے نا ٹھاٹ باٹ کی زندگی، یہ ہے آرام کی زندگی۔ وہ شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کی بنیاد پہ وہ شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے، نتیجتاً وہ شکاری کی طرح ہی شیطان کے ہاتھ میں آیا اور پھنس کے رہ گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، دھوکے کی دنیا ہے۔ اس دھوکے کی دنیا میں پھنس نہ جانا، جہاں کئی جال شیطان نے پھیلا رکھے، رنگ و رنگ کے کئی جال شیطان نے لگا رکھے۔ ان جالوں میں پھنس کے شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جانا، ہوش کرنا، خیال کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا تو چند دن کی ہے،
تھوڑے دن کی، کوئی لمبی نہیں۔ اب ہماری تھوڑی زندگی تو زیادہ سے زیادہ 50-60 سال تک رہ گئی، وہ پہلی امتوں کی عمریں تو ختم ہو گئی نا۔ ان کی عمریں بھی اگرچہ لگائی جائیں، ان کو سامنے بھی رکھا جائے 950 سال، 1000 سال، 500 سال، 400 سال، آخرت کے مقابلے میں یہ 400 یا 500 یا 1000 سال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا والساعہ کہاتین، آپ نے اشارہ کر کے یہ فرمایا میں اور قیامت یوں ہے، آنا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہے، یہ میں ہوں گویا کھڑا اور یہ قیامت کھڑی۔ کتنا فاصلہ ہے؟ سمجھایا کہ اتنا فاصلہ ہے قیامت۔ لیکن اب دیکھیے 1400 سال پورے ہو گزرے، 1450 سال، اور ابھی تک یہ اتنا فاصلہ نہیں ہوا۔ اللہ کے یہاں معلوم نہیں ہے کتنا فاصلہ ہے، لیکن یہ سارا فیصلہ آخرت کے مقابلے میں، یہ سارا فاصلہ جو ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا میں تو یہ فاصلہ باہر نہ ختم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ مسئلہ ختم ہو کے رہے گا، بلکہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا جو مر گیا۔ تو یہ آنا والساعہ کہاتین، یہ اتنی لمبی قیامت ہونے کے باوجود یا اتنی گود اور اتنا دوری ہونے کے باوجود مجموعی اعتبار سے آخرت کے مقابلے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت ہی تھوڑی زندگی، یعنی بہت تھوڑی زندگی۔ جس طرح تھوڑی زندگی کے لیے، یا یوں سمجھیے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسافر کی زندگی کی طرح۔ مسافر کا کیا کام ہوتا ہے؟ سمجھدار مسافر وہ جناب زیادہ بوجھ اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ کم سے کم بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ زیادہ سامان نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میرے لیے چلنا ہی مشکل ہو جائے۔ وہ پنجابی میں ضرب المثل ہے، تھوڑا پہاڑ تے سدا دے مورے، کیوں جاری صاحب؟ ہاں، ہولے پہاڑ دے ساتھ دے مورے، سارے نالوں اگے اگے چکے ہے جناب ہینڈ بیگ، تے سارے نالوں اگے اگے پہاڑ جو نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک مسافر کی طرح مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ سمجھے کہ میں نے اپنے ساتھ لا بدھی ضروری سا سامان جس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اگر یہی مسافر یہ بھی باندھ لو، یہ بھی باندھ لو، یہ بھی باندھ لو، تو پھر یہ چلے گا بیچارہ کیسے؟ چلے گا کیسے؟ یہ تو بوجھ تلے دب کے بیٹھ رہے گا، منزل مقصود تک تو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم مسافرانہ زندگی، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق آپ دیکھیں، یہ تو ہمارا ملک ہے نا، باہر آنے جانے والے حضرات کو تجربہ ہے اس بارے میں، اپنے ملک سے جائیں بھی اور اپنے ملک دوسرے ملک میں داخل ہوں، وہاں سے آئیں بھی، تو امیگریشن والے کیا کرتے ہیں؟ تجربہ ہے نا آنے جانے والوں، اگر سامان نہیں ہے تو جناب لیفٹ رائٹ کرتا ہوا سیدھا باہر نکل آتا ہے۔ لیکن اگر جناب وہ بیگ بھرے ہوئے ہیں، ٹیچی کیس بھرے ہوئے ہیں، ٹھہر جاؤ، تلاشی دے کے جاؤ، تلاشی ہو رہی ہے، رک گیا نا وہاں۔ یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے بھائی، اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن یہ ملک چھوڑنا ہے۔ اگر اسی طرح ہمارے پاس یہی جناب سارا متاع دنیا، جس کو متاع غرور کہا، یہی متاع دنیا جناب بھری ہوئی ہے مختلف چیزوں میں، تو دیکھ لیجیے پھر حساب چکانا پڑے گا۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقراء و میں جائیں گے، ایسے نہیں بات، یہ تو حساب کتاب دے رہے ہوں گے، کہاں سے کمایا تھا، بتلاؤ کہاں سے کمایا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا تم نے، کہاں سے کمایا اور کہاں سے تم نے اسے کہاں لگایا، یہ سارے سوال جواب ہونے کے بعد پھر جا کے بات بنے گی۔ لیکن فقراء کے ہاتھ میں ہے جو کچھ نہیں، دنیا نہ ہو نہ اس کے دھندے ہوں، ضرورت کا ایک سامان، اور ضرورت کے سامان کے بعد اللہ اللہ خیر سن۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، کوئی آدمی کام کر رہا ہو نا تو کہو جی ان نکاری پوکھے ہوتے آپ لکھا پتی ہے کروڑا پتی نکاری پوکھے،
فقیر آدمی نے جو سمجھتا ہے کہ 3-4 روٹی میں نے کھانی ہے، صرف روٹی کھانی ہے اور سالن کھانا ہے، لیکن جس کے ٹیبل پہ 5-6 انواع کے اقساموں کے کھانے نہیں ہوں گے، مصیبت تو اس کے لیے ہے۔ غریب آدمی نے تو جناب 1 چپاتی یا 2 یا 3 یا 4 کا کھائے گا، اور 1 نہ بھی ملا تو جناب کس سے؟ مرچوں سے ہی کھا لے گا، اچار سے ہی کھا لے گا۔ اس کی دنیا تلخ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اپنے وہ اہداف پورے نہیں ہوتے، اس لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، بات ختم ہی ہونے کی نام نہیں دیتی، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، اسی تکاثر کے جذبے نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا، غافل کر دیا، تم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے، آخرت تمہیں یاد ہی نہیں ہے، آخرت تمہیں یعنی تمہارے ذہن میں ہی نہیں ہے، بس یہی ذہن میں ہے کہ کما لیں، جمع کر لیں، بینک بیلنس بڑھ جائے، 1 سے دوسری فیکٹری تیار ہو جائے، 1 سے دوسری مل لگ جائے، بس یہی فکر، یہی تمہاری تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں، بلکہ اصل چیز تمہارے لیے وہ آخرت ہے اور اللہ ذوالجلال کی بخشش اور مغفرت ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، دنیا میں کچھ نہ کریں، دنیا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اللہ ذوالجلال کا یہ فضل ہے، دنیا بھی اللہ ذوالجلال کا فضل ہے، لیکن یہ اس وقت جس وقت یہ سیدھے ہاتھوں آئے اور سیدھے ہاتھوں جائے، جب یہ سیدھے ہاتھوں آئے اور سیدھے ہاتھوں جائے۔ اگر یہ سیدھے ہاتھوں نہیں آتی، غلط ہاتھوں آتی ہے اور غلط راستے پہ چلتی ہے، اور نتیجہ بھی غلط راستے سے آنے والا نتیجہ بھی غلط راستے پہ ہی جاتا ہے، وہ سیدھے راستے پھر نہیں جاتا۔ سیدھے ہاتھوں سے آئی کمائی اکثر سیدھے راستے پہ جاتی ہے، غلط راستے سے آئی ہوئی کمائی اکثر و بیشتر جو ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ بھاڑ میں پڑتی ہے، غلط راستے پہ جاتی ہے۔ یعنی سیدھے راستے سے آنا یہ تو فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کو اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، محنت کرو اس کے بارے میں، لیکن بس اسی فضل کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ فرق صرف یہ، محنت ضرور کرنی چاہیے، کام ضرور کرنا چاہیے، زندگی کے لیے یہ دلچسپی رکھنی چاہیے، لیکن اسی فضل میں اپنے دل کو اٹکا لینا، اسی کی تگ و دو میں مگن ہو جانا، اللہ کے احکام کے کو پیش نظر نہ رکھنا، اصل بیماری اور اصل مصیبت یہی ہے۔ قرآن پاک نے تو فضیلت بیان فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن مجھ سے غافل نہیں ہے۔ تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، کاروبار کریں، لیکن اللہ سے بالکل یعنی غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو یاد رہنا چاہیے، اللہ یاد رہنے چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا مل جائے، اللہ ذوالجلال عطا فرما دے، الحمدللہ، اگر وافر نہیں ہے، ضرورت کے مطابق کی زندگی گزر رہی ہے، تب بھی الحمدللہ۔ یہ کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو جناب بالکل کم، کسی کو بہت زیادہ، یہ ساری اللہ ذوالجلال کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی، اللہ ذوالجلال کی تقسیم پہ ہمیں معترض نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ جلدی سے ایک چیز کے بارے میں نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، جلدی سے، کیونکہ ظاہر بین نگاہیں، اس کی نگاہ تو دیوار کے پیچھے نہیں جاتی، وہ تو جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اس سے سبق لیجئے، یعنی ہمیں سبق ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ آپ صبر سے رہ نہیں سکیں گے، میں صبر سے رہوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب ہوا کیا؟ کشتی میں سوار ہوئے، کنارے لگے، پکڑا کشتی کو، پھاڑ دیا، توڑ دیا، اس کے تختے جدا جدا کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھے شریف آدمی ہو تم کہ ان اللہ کے بندوں نے ہمیں کشتی پہ سوار کیا، ہم جناب کنارے لگے، ہم باہر آئے ہیں سمندر سے، دریا سے، اور تم نے ان کی کشتی توڑ دی۔ یہ اچھا صلہ دیا آپ نے، چاہیے تو تھا ان کو پیسے دینے، چاہیے تو تھا ان کا شکریہ ادا کرنا، لیکن آپ نے الٹا جناب کشتی کو نقصان کیا، وہ بیچارے کمائیں گے کیسے؟ خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں نے پہلے نہیں کہا تھا صبر نہیں کرو گے، چپ کرو، مت بولو۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ آگے چل نکلے، ایک معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا تھا،
خضر علیہ السلام نے مارا, تھپڑ مار گیا بیچارہ. وہ نفس زکیہ کو مار دیا تو نے, یہ معصوم بچے کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے. ایک نفس زکیہ, قرآن کیا ہے نفس زکیہ, یعنی معصوم بچے کو مار دیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ تم خواہ خواہ بولو گے, صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ عہد یاد آیا, اچھا جی آئندہ نہیں بولوں گا. بستی پہ گیا, او بھائی, او بستی والو, او کالونی والو, ہم مسافر ہیں, ہم 2-3 مسافر ہیں, تمہارے پاس آئے ہیں, کھانا ہے تمہارے پاس, رات تمہارے پاس گزاریں گے. کوئی کھانا نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے لٹیرے تم آئے ہو مولوی, ہاں کہاں سے دہشت گرد مولوی تم آئے ہو, ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے, تمہاری شکلیں ہی ایسی ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جاؤ کوئی کھانا نہیں. بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا انہوں نے. اب کیا ہے, صبح ہوئی, وہ ایک دیوار گری ہوئی تھی. موسیٰ ادھر آؤ, بھاگو بھاگو, اس دیوار کو کھڑا کر دے. بابا یہ کیا ہے, وہ انہوں نے تو ظالموں نے ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا, کھانا بھی نہیں پوچھا, اور مفت میں دیوار کھڑی کر رہے ہیں. اندازہ کیجئے یہ 2 انسانوں کا آپس میں معاملہ ہے. ایک کو اللہ ذوالجلال نے حقیقت سے آگاہ کر دیا, دوسرے کو اللہ ذوالجلال نے حقیقت سے آگاہ. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. اللہ نے ایک کو حقیقت سے آگاہ کیا, دوسرے کو نہیں کیا. تو اللہ ذوالجلال کے علم, اس کے فیضان, اس کی تقسیم, اس کے کام, اس کے کاج, اس کے کام, اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ بھائی بعض وہ بھی ہیں جو زیادہ لے کے اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں, بعض وہ ہیں جو کم رہ کے اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں. یقین جانیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ, یعنی کہ وہ ہے جو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کوئی وہ ہے جو کم کھا کے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے. یہ تو اللہ ذوالجلال کو پتا ہے کہ میرے بندے کس حالت میں مجھے یاد کرتے رہیں گے. ایسا نہ ہو کہ جناب زیادہ مل جائے, 9 دولتیے بن جائے تو پھر اللہ ہی بھول جائے. ہوتا ہے نا ہمارے ماحول میں کئی چیزیں, کئی مثالیں ایسی موجود, 9 دولتیے بنتے ہیں, اللہ ہی بھول جاتا ہے. اور کئی ایسے ہیں جناب کہ جو بیماری میں پھنس جاتے ہیں, مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو پھر اس حالت میں زیادہ اللہ ذوالجلال کو پکارتے ہیں, زیادہ اللہ ذوالجلال کو دعائیں کرتے ہیں, مناجاتیں کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے بڑا. مہمان نے کھانا پکایا, دوست تھا, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی. وہ حضرت جی یہ بھی کھائیں, حضرت جی یہ بھی کھائیں, آپ کے لیے جی, حضرت یہ بھی کھائیں. اب آپ جانتے ہیں 3-4 دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے ہوں, تو میزبان کی تو چاہت ہوتی ہے کہ نیک آدمی آیا ہے, وہ 2-2 4-4 لقمے ہر ڈش سے لے لے, ہر پلیٹ سے لے لے. لیکن وہ بیچارہ 2-2 4-4 لقمے لے کے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا فرمائے. وہ ان کے ساتھ جو خدام ہوا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے یہ دعوت کرنے پہ نے, دعوت کر کے خواہ کے صوفی صاحب مڑ کے مصیبت سانو پا دیں, سنبھالنا سانو پہنتا ہے. آپ آج ایک برکی کر کے صوفی صاحب بہت کھوا دیں, مڑ کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, سانو سنبھالنا سانو پہنتا ہے. یعنی یہ بھی ایک بات, وہ محبت میں کہتا ہے حضرت ایک لقمہ, جس کے نتیجے میں وہ ایک لقمہ کرتا ہوا وہ زیادہ تناول کر جاتا ہے, کھا جاتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا حضرت یہ بسم اللہ, آپ ہی کے لیے تو یہ پکا ہے. کھایا, کھانے کے بعد اب کیا ہوا, فرمانے لگے اب دیکھیے سوچ, اللہ والے کی سوچ دیکھیے, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے مالک جس جانور کو زیادہ کھلاتا ہے نا, پیڑا دیتا ہے, چودھری صاحب پیڑا دیتا ہے, اس سے کام بھی زیادہ لیتا ہے. ہاں سمجھے یا نہیں؟ مالک جس کو پیڑا دیتا ہے نا, وہ جس بھینس کو جناب کیا ڈالتا ہے, ونڈا ڈالتا ہے, اس سے دودھ بھی زیادہ لیتا ہے. جس مالک جس جانور کو زیادہ کھلاتا ہے, اچھا کھلاتا ہے, اس سے کام بھی زیادہ لیتا ہے. ہاں مالک نے تمہیں خوب کھلایا, اب مالک کا شکر بھی تو ادا کرو نا. رات اللہ کی بندگی میں گزار دی. ہماری طرح نہیں زیادہ کھا لیا جناب لیا نہیں جانتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض وہ ہیں جو اللہ کی ذوالجلال کی نعمتیں پا کے زیادہ اللہ ذوالجلال کے شکر گزار بنتے ہیں. بعض وہ ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے. ہم پچھلے دنوں اللہ حافظ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یحییٰ صاحب شرف پوری, حافظ مسعود عالم صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب فوت ہو گئے رمضان شریف سے پہلے. ان کی عیادت کے لیے ہم حاضر ہوئے. پوچھا کیفیت کیا ہے, حضرت طبیعت ٹھیک ہے. فرمانے لگے بس مسجد میں نہیں جا سکتا, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا, لیکن
جتنے خشوع اور جتنے خضوع سے اور جتنی یعنی انکساری سے اب نماز میں یعنی پڑھنے کی اللہ نے توفیق سعادت بخشی ہے. زندگی بھر ایسی کیفیت نہیں آئی، زندگی بھر وہ لطف نہیں آیا، زندگی میں وہ لطف نہیں آیا نمازوں کا جو اب بیماری کی عالم میں نمازوں کا شکر آ رہا ہے. ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ میں تے دندیاں وڑک وڑک کے دے نال گل کی تھی. ہاں دندیاں وڑک وڑک، بیمار بھی اللہ کے سامنے دندیاں وڑک وڑک کے اللہ تو مہربانی کر دے میرے نال. یعنی یہ جو ہے نا انداز، اللہ تو مہربانی فرما، اللہ تو اپنا کرم فرما، اللہ یعنی یہی تو اللہ ذو الجلال کو بات ہے. بسا اوقات اللہ بیمار کر کے یہ باتیں اپنے بندے سے سننا چاہتا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ ذو الجلال سننا چاہتا ہے، یہ آواز سننا چاہتا ہے اپنے بندے سے. یہ آہو بقا، یہ عارضی، یہ عاجزی، یہ انکساری. اس لیے بسا اوقات اللہ اپنے بندے کو بیمار کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا، لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو پکڑا گیا، میں تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا. وہ جناب کیا میں ابن عبد ماں مارے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس قسم کے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. یعنی اپنی بے علمی میں اور اپنی ناسمجھی میں یہ ساری باتیں کرتا ہے. یہ حقیقتاً اللہ ذو الجلال کے علم سے واقف ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے علم سے واقف نہیں، انسان اللہ کے ذو الجلال کے علم سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ خواہ مخواہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے معاملات پہ اور اللہ ذو الجلال کے فیصلوں پہ موترس اور اعتراض شروع کر دیتا ہے کہ جناب مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کو یہ ملتا تو کیا کرتا، اس کو یہ ملتا تو کیا کرتا. یہاں کتنے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ ذو الجلال نے کوئی چیز اس کو نہیں دی، اس نے اختیار کرنے کی کوشش کی، نتیجہ اس کے لیے بھی مصیبت بن کے رہ گیا مسئلہ. کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے اللہ ذو الجلال اپنے بندے کو جس حالت میں رکھتا ہے یا رکھے، اس پہ ہر اعتبار سے قانے رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اور فرما سبق لا تنظروا الى من فوقكم ولكن انظروا الى من اسفل منكم. اوپر نظر اٹھاؤ نہ مگر نیچے نظر اٹھاؤ. اوپر نہ دیکھو کہ کتنی کوٹھیاں والے ہیں، کتنی بلڈنگیں والے، یہ دیکھو کہ مجھ سے کم کھانے والے کتنے ہیں، مجھ سے کم کھانے والے کتنے، مجھ سے کم پہننے والے کتنے. میرے پاس تو پھر اللہ نے یہ صحت دی ہے، یہ دولت دی ہے، یہ چیز، یہ مجھ سے کم کتنے ہیں جن کے پاس یہ چیز بھی میسر نہیں ہے. جس کے نتیجے میں نہ حسد پیدا ہوگا، نہ بغض پیدا ہوگا، نہ کینہ پیدا ہوگا. لیکن ہماری تو جناب اوج سریا اوپر ہی اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہی نہیں. مصیبت تو اس نے ڈالی ہوئی ہے. یعنی ہماری سوچ، ہماری فکر تو اوپر ہی اوپر جاتی. ایک ہے تو دو، دو ہے تو تین، تین ہے تو چار. بس ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پیچھے آنے کا نام لیتا ہی نہیں. اسی کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، لو کان لابن آدم وادیا، اگر آدم کے بیٹے کے لیے ایک وادی، پوری وادی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی، ایک پوری وادی سونے کی ہو تو ایک اور ہونے چاہیے. دو ہو ایک اور ہونے چاہیے. فرمایا ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب، اس کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی، یہ نہیں رچتا، یہ نہیں بھرتا، مٹی اس کو بھرے گی. یہ اتنا حریص واقع ہوا ہے، اتنا لالچی واقع ہوا ہے کہ ایک وادی مل جانے کے باوجود، 1 کروڑ مل جانے کے بعد کہتا ہے کہ ابھی اور 10 کروڑ ہونے چاہیے تاکہ 1 مل اور لگا لوں. 10 کروڑ ہے، 1 مل لگی، 1 مل اور لگا لوں. یعنی یہ تو اس طرف لا یملا آدم الا التراب، آدم کے پیٹ کو تو صرف جہنم ہی بھرے گی. یعنی یہ کیا، مٹی ہی بھرے گی. جب جائے گا قبر میں پھر یہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پورا ہوگا. تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واشگاف، وہ یہ دھوکے کی دنیا، وہ چند دن کی دنیا، چند دن کی دنیا کے لیے ہم نے کتنا سامان بنایا، کتنا سامان ہے. آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیار کیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیں بھی اور آپ سب کو سوچنا چاہیے. چند دن کی زندگی کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری نہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے بھی سوچتے ہیں. بھائی ہم نہیں ہماری اولاد کے لیے، لیکن اولاد کو بھی تو صحیح کما کے جائیں گے تو وہ ہمارے کام آئے گی. ورنہ لا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. وہاں تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہاں تو انسان کو اپنے اعمال کام آئیں گے. اس کی ہم نے ایک فکر کتنی کی ہے، اس کی تگودو کتنی کی، اس کے لیے محنت ہم نے کتنی کی. مال اس دھوکے کی زندگی میں اور چند دن کی زندگی میں، چند دنوں کی زندگی کے لیے تو ہم نے اتنا کچھ سمیٹ رکھا ہے، اتنا کچھ جمع کر رکھا ہے. آخرت کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، معراج کی رات جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، اللہ اکبر، تو فرمایا بیٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہی تھے ابراہیم علیہ السلام، بیٹا میرا ایک پیغام امت کو دینا، امت کو میرا ایک پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. جب ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو
تو ایک بڑا پھلدار درخت اللہ جنت میں تمہارے لیے لگا دیتے ہیں. یہ پھلدار درخت کتنے ہم نے تیار، یعنی یہی اعمال گویا کہ انسان کے لیے کیا ہے؟ جنت. یہی اعمال حسنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت. انسان کے لیے جنت. اعمال کرتا ہے گویا انسان اپنے لیے جنت تیار کر رہا ہے. ہر انسان سوچ لے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، جنت تیار کر رہا ہوں. کتنی تیار کی ہے ہم نے؟ برے اعمال کر رہا ہوں، جہنم اپنے لیے تیار کر رہا ہوں. جہنم کے جس طرح مدارج ہیں، جنت کے جس طرح مدارج ہیں. اعمال کے مطابق جنت ملے گی، اعمال کے مطابق جہنم ملے گی. جتنی زیادہ اعمال برے ہوں گے اتنے ہی زیادہ گہرا جہنم میں، اور جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنا ہی بلند مقام جنت میں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بار بار یہی بات فرمائی کہ اس کو چھوڑو، یہ تو متاع غرور ہے تمہارے لیے، متاع قلیل ہے تمہارے لیے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے تمہارے لیے، جو نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی زندگی. محنت تو تمہاری اس میں ہونی چاہیے. جلدی کر سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کے لیے جلدی کرو. اللہ بخشا جاؤں، اللہ معاف فرما دے، اللہ جنت عطا فرما دے. قرآن نے جس طرح فرمایا نا ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ نہیں کامیابی کہ 1 سے 2 اور 2 سے 3. کامیابی اس میں ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی باتیں ارشاد فرمائی. انہی باتوں کی طرف توجہ اللہ پاک نے فرمائی. تم کس طرح بھولے بھاگ رہے ہو؟ بھولے ہوئے اور بھولے ہوئے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ منہ اٹھایا ہوا ہے، بھاگے جا رہے ہو. فرمایا نہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. بھاگنا ہے تو اس کام کے لیے بھاگو، تگودو کرنی ہے تو اس کام کے لیے تگودو کرو، کوشش کرنی ہے تو اس کام کے لیے کوشش کرو. کس کام کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے. اللہ ذوالجلال تمہیں معاف فرما دے اور معافی کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے. یہ ہے کام جلدی کرنے والا، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. غلطی ہو جائے انسان ہے نا، غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ اڑے نہیں رہنا چاہیے. فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انسان سے قصور ہو جائے تو اس قصور کی جلدی سے جلدی معافی مانگنی چاہیے. فرمایا یہ نہیں کہ تم اس طرف بھاگو، نہیں. بھاگنے کی بات، دوڑنے کی بات، جلدی کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اس جنت کے حصول کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تم جلدی کرو. اس مسئلے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. دوسرے مسئلے میں اگر تاخیر ہو بھی جائے گی تو گزارا ہو جائے گا، لیکن یہاں گزارا نہیں ہوگا. یعنی اس میں گزارا نہیں ہوگا. دوسرے مسئلے میں اگر ہو جائے گا تو گزارا ہو جائے. بھائی 2 نہیں کھائے گا، 1 کھا کے گزارا تو ہو جائے گا نا. اس میں اگر جلدی نہ ہوگی تو گزارا ہو جائے گا نا. 2 سے 1 کھانے کا گزارا تو ہو جائے گا نا. لیکن اگر یہ 2 چیزیں نہ ملی، بخشش نہ ملی، جنت نہ ملے گی تو گزارا نہیں. گزارا بالکل گزارا نہیں، کسی کا کوئی گزارا نہیں. کون انسان ہے جو جہنم کو جناب برداشت کر لے؟ اللہ اکبر. یعنی یہاں تو حال یہ ہے کہ گرم برتن اٹھانا. یہ اگلے دن یقین جانیے وہ چولہے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تیز وہ آگ. تو میں نے ہاتھ لگایا، 5-7 دن ہو یہ اوپر کی چمڑی جو ہے وہ سب جل گئی. اندازہ کیجیے صرف ابھی آگ پہ ہاتھ نہیں آیا، وہ گرم ہنڈیا یا کہہ لیجیے گرم جو تھا نا برتن، اس کو ہاتھ لگایا. اس کا حال یہ ہے. بتلائیے وہاں گزارا ہو سکتا ہے؟ کوئی جہنم میں کسی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا تو کوئی تصور ہی، آگ میں کسی کا کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا اس میں دنیا میں تو تمہارا گزارا ہو جائے گا، لیکن اس کا گزارا، اس میں تمہارا گزارا نہیں ہوگا. اس لیے بخشش میں جلدی کرو اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو. اللہ ہمیں جنتی بھی بنائے، اللہ ذوالجلال ہمیں معاف بھی فرمائے. باقی اس سلسلے کی بات اللہ نے چاہا تو آئندہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.